وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین۔ لائق صد احترام معزز و محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے خطبے کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و عظمت ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ اور آج کی مناسبت یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں مرزائیوں کو، جو کہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے بالاتفاق متفقہ طور پر، چاہے حکومتی بینچز ہیں چاہے اپوزیشن بینچز ہیں، سب نے ایگری ہو کر، متفق ہو کر ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ شرعی طور پر تو پہلے ہی خارج ہے، زمانہ رسالت سے یہی فتویٰ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور پہلے غازی ختم نبوت حضرت فیروز دیلمی ہیں جنہوں نے اسود عنسی کو جہنم رسید کیا۔ تو پہلے غازی ختم نبوت حضرت فیروز دیلمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو انہوں نے اسود عنسی، جس نے زمانہ رسالت میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں، اس کو جہنم رسید کیا گیا۔ اور انہی دنوں مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس کو قتل کرنے کے لیے اور اس کے فتنے کے استیصال کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں۔ اور اصحاب بدر چونکہ ایک متبرک شخصیات تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کا آرڈر یہ تھا کہ ان کو اب جہاد میں شمولیت کی اجازت نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں زیادہ عرصے تک ان کا تبرک اور برکت حاصل کریں۔ لیکن یہ جو جنگ ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں سب کو شامل کیا گیا، چاہے بدری ہے کوئی ہے، کہ بھئی حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب چل۔ تو 70,000 کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کا۔ کتنا لشکر تھا؟ اور تقریباً 25 یا 30,000 اسلامی لشکر تھا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 27 غزوات ہیں۔ غزوہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس سے نفیس شرکت فرمائیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ 27 ہیں، لیکن جن میں جنگ ہوئی وہ 9 ہیں۔ باقی میں یہ ہوا کہ خبر سن کے دوڑ گئے، مقابلہ نہیں ہوا۔ تو جن میں جنگ ہوئی وہ 9 ہیں، اور ان 9 غزوات میں 259 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کی۔ 259 کمپینینز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، 259 ٹوٹل 9 غزوات میں۔ لیکن یہ ایک جنگ جو مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ عقیدہ ختم نبوت اس قدر امپورٹنٹ ہے، جس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان 1200 نے اپنا مقدس خون اس کی آبیاری کے لیے پیش کر دیا۔ ہاں جی،
جن میں 750 حفاظ قرآن تھے، یعنی ایسے صحابی جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ ان کی شہادت کے بعد پھر میٹنگ ہوئی کہ ایسے ہی اگر حفاظ قرآن اٹھ گئے، شہید ہو گئے تو کہیں قرآن پاک ہی نہ اٹھ جائے۔ تو اس کے بعد میٹنگ کی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم نے، اور قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا۔ تحریری صورت میں منتشر محفوظ تھا، لیکن اس کو اکٹھا کیا گیا اور ایک جلد کے اندر تحریر کیا گیا اس جنگ کے بعد۔ پھر 750 کی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے۔ تو مسیلمہ کذاب کو قتل کیا حضرت وحشی نے، صحابی رسول ہے، جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ حضور کے چچا جان سید الشہداء کو شہید کیا تھا۔ بعد میں مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو صدمہ رہا کہ میں کوئی ایسا کارنامہ کروں کہ ازالہ اور کفارہ ادا ہو جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی حالت کفر میں بہترین شخص کو شہید کر دی، یعنی حضرت حمزہ کو، اور اپنی حالت اسلام میں، حالت صحابیت میں بدترین شخص، یعنی جو جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا، اس کو جہنم رسید کر کے فرماتے ہیں میں نے کفارہ ادا کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کونا۔ تو ہر صحابی رسول ہمارے لیے سر کا تاج ہے، اور اس کی گرد راہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور ہر صحابی نبی قطعی جنتی ہے۔ اس لیے جب بھی نام لیا جائے کسی صحابی کا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا التزام کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے امپورٹنس، اہمیت، عظمت عقیدہ ختم نبوت کی، کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جس نے دعویٰ کیا اس کو جہنم رسید کر کے بتا دیا کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، جو شرک فی النبوت کا ارتکاب کرے۔ جیسے شرک فی الالوہیت، شرک فی التوحید ناجائز ہے، ایسے ہی شرک فی النبوت، حضور کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے، اس میں کسی کو شرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس میں بھی کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا فتویٰ ہے، اور سب سے پہلے محافظ ختم نبوت ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔